نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن، اور کون بہتر ہے، من اللہ، اللہ تعالی سے، صبغتاً، رنگ کے لحاظ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد در اولاد، کانو ہودن او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم، اور اس سے بڑا کون ظالم ہے، ممن کتم شہادہ، جس نے چھپائی گواہی، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس ہے اللہ تعالی کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک گروہ تھا، تحقیق وہ گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما کانوا یعملون، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ محترم سامعین، کل سبق کے آخر میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو معیار اور ان کے ایمان کو معیار بنایا آنے والے تمام لوگوں کے لیے اور اس وقت موجود لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وقتوں میں مختلف کام کرتے تھے۔ اب امت کے لیے سنت کون سا کام بنے گا؟ کیا آپ کا ہر کام امت کے لیے سنت بنے گا؟ تو اس کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم معیار ہیں۔ بعض کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت ہیں، تو آپ کے جن اعمال کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنایا، رواج بنایا، اپنی زندگی میں نافذ کیا، وہ اعمال پوری امت کے لیے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق ابو داود، ترمذی اور مشکات میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذہبی اعتبار سے یہودیوں کے 71 فرقے بنے اور نصارہ کے تھوڑے سے وقت میں 72 فرقے بن گئے، اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، فرمایا کہ ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوگا جس کو اول تا آخر دوزخ سے نجات ملے گی، باقی 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو اول تا آخر دوزخ سے بچا رہے گا، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ہوگا، یعنی میرے راستے پر چلنے والا ہوگا اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ ما انا علیہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اصحابی سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے اور صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے۔ اور اسی حدیث کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ آج کل ہمارے پاکستان میں کتنے گروہ، مسلک، جماعتیں، فرقے بن چکے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پہچان بتائی تھی، تو اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم حق کو تلاش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالی نے صحابہ کو معیار قرار دیا ہے، تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کا مطالبہ کریں کہ یہ عمل صحابہ کی زندگی سے دکھائیں۔ کوئی بھی ہمارے جو دینی معاملات جتنے بھی ہیں، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے عمل پیش کرے تو وہی عمل دین ہے، وہی فرقہ، وہی مسلک، وہ اہل حق ہیں۔ تو معیار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ بات یہودیوں اور نصارہ کی چلی آ رہی ہے۔ صبغۃ اللہ، یہاں سے پھر وہی بات کرتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے کچھ پانی ہوتے تھے رنگ دار، ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو اس چشمے سے اس کو غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، کیونکہ اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ کے لحاظ سے۔ یہاں صبغۃ اللہ سے مراد توحید ہے بھی، توحید والا رنگ۔ جس کو توحید سمجھ آ گئی اور وہ موحد بن گیا، ایمان کی دولت حاصل ہو گئی اور دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، تو یہ حقیقی رنگ میں رنگا گیا۔ کیونکہ اصل رنگ تو یہ ہے، ظاہری طور پر بدن رنگنے سے، کپڑے رنگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اصل رنگ تو یہ ہے کہ دل توحید اور سنت والے عقیدے سے رنگ جائے، یہی کامیابی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کہ کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے متعلق؟ وَهُوَ ربنا، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، ہمیں بھی وہی پالتا ہے، تمہیں بھی وہی پالنے والا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہم تم جیسے نہیں بنیں گے، ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، یہودیوں، عیسائیوں، ہم اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اگر تم مان لیتے ہو ٹھیک، نہیں مانتے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ جب اللہ جل شانہ کے یہاں جائیں گے، سب کھرا کھوٹا ہو جائے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، اللہ کے۔ ہم منافق اور دو رنگے نہیں ہیں، ہم تو خالص رب تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ پہلے یہ بات گزر چکی کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین کا دعویٰ تھا کہ وہ ہمارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد فرما دیا۔ ام تقولون، اللہ فرماتے کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط،
کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد در اولاد کانو ہودن او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیا کہتے ہو تم؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا فیصلہ سنایا، جس کا ذکر تیسرے پارے میں ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ اکبر، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے ولا نصرانیہ، اور نہ نصرانی تھے اور نہ مشرکین میں سے تھے، تو تھے کیا؟ کانا حنیفا مسلما، وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو کر رہنے والے مسلمان۔ تو تمہارے دعوے خالی دعوے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے اور وہ مشرک نہیں تھے، اس کے باوجود تم بات کو چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن کتم شہادہ، اس سے بڑا کون ظالم ہے جس نے چھپائی گواہی عندہ من اللہ، جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل تمہارے کاموں سے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا پھل تمہیں ملے گا۔ فرمایا تلک امتن، یہ ایک گروہ تھا ان بزرگوں کا جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہم السلام، قد خلت، تحقیق وہ گزر گیا، یہ حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ باقی سارے حضرات وفات پا گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، آپ تمام احباب اس کو نوٹ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ قادیانی اور ان کے ساتھ دیگر جو باطل فرقے ہیں، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مختلف غلط باتیں کرتے رہتے ہیں، تو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اور قرآن مجید میں احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ان کی حیات کا منکر پکا کافر ہے، اور اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کا یہ نازل ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زمین پر رہیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جہاد کے ذریعے سے کفر کا خاتمہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے، یہودیت اور عیسائیت کا صفایا کر دیں گے، اور صرف اسلام ہی اسلام رہے گا۔ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ سب قطعی چیزیں ہیں اور قرآن و سنت کے براہین سے ثابت ہیں۔ باقی قادیانی جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو ان کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے، اس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں نوجوانوں کو اور عوام الناس کو۔ لیکن یاد رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دوبارہ تشریف لانا ہے، آپ بحیثیت نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ اس عقیدہ کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، ختم نبوت کا پہرا دیں، اپنے دوست احباب کو ختم نبوت سے آگاہ کریں۔ قادیانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس وقت ہر جگہ متحرک ہیں، تعلیمی اداروں میں، سرکاری دفاتر میں اور عوامی جگہوں پر۔
عوام الناس کو، نوجوانوں کو، طلباء طالبات کو مختلف غلط پروپیگنڈاز کر کے قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی آ سکتا ہے، اس سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں آتا. تو یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بطور نبی تشریف نہیں لا رہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دین محمدی کے شیر بن کر، مجاہد بن کر، سپاہی بن کر، سپہ سالار بن کر تشریف لائیں گے، اور کفار کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ، اسرائیلیت کے خلاف آپ عظیم مارکا لڑیں گے، جو کفر کے خاتمے کا سبب ہوگا، دجال کے خاتمے کا سبب ہوگا، اور امت مسلمہ کے عروج کا سبب ہوگا، اور وہ جنگ فلسطین میں لڑی جائے گی. تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی کے طور پر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کے لیے آپ تشریف لائیں گے. تو آپ کا آنا نبی کے طور پر نہیں ہے، نہ آپ اپنی نبوت کی دعوت دیں گے، نہ اپنا کلمہ پڑھائیں گے، بلکہ سب کو کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی پڑھائیں گے، اور حضور کے دین کا بول بالا فرمائیں گے. لہا ما کسبت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گروہ گزر چکا مقدس شخصیات کا، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نسبت کر کے ان مقدس شخصیات کی طرف تمہیں آخرت میں کامیابی مل جائے، نہیں، تمہیں اپنے اعمال کرنے پڑیں گے، ان مقدس شخصیات کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. ولا تسالون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما کانوا یعملون، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو. ہر ایک کا نتیجہ اس کے اعمال کے مطابق کیا ہوگا بھائی؟ مرتب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں صحیح مانے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، اور جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آن لائن، جو آپ احباب کے لیے ہر وقت فکر مند اور کوشاں رہتا ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی آگاہی ہو، دین اسلام کی آگاہی ہو، اور دین کے تمام شعبے آپ کی دسترس میں ہوں، آپ کو قرآن و سنت کا علم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا علم ہو. اسی سلسلہ میں ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے. آج اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے پہلا پارہ اختتام کو پہنچا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ عاجز کو اس پورے پارے پر اور پھر آنے والے تمام پاروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس حوالے سے فکر مند بھی ہو جائیں کہ ہمارا درس قرآن زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو. اس دعوت کو عام کریں، اپنے بھائیوں دوستوں کو اس طرف لائیں، اور درس قرآن جو ہوتا ہے اس کو لکھنے کی، یعنی آج کا سبق اس کا خلاصہ ہو جائے، مختصر لکھنے کی ترتیب بن جائے، اس سے انشاءاللہ باتیں یاد رہتی ہیں. مزید اس حوالے سے کوئی میسج لکھنا چاہیں تو وہ میسج بھی کر دیں تاکہ ہم مزید بہتری لائیں اس کام میں. اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول فرما لیں. آپ تشریف لاتے ہیں، محفل سجتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی یقیناً ہمارے اوپر خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے قرآن کی محفل سجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت والے دن بھی اہل قرآن میں اٹھائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.